السلام علیکم بدکردار قسط 38 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور مجھے ایف پی پر بھی جوائن کریں، مجھے ایف پی گروپ پر بھی جوائن کریں۔ چلیے شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا اور شاد و آباد رکھیں، آمین۔ شمائل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرال کا منہ توڑ دے، اسے پورا یقین تھا میرال نے جان بوجھ کر کھانا اس پر گرایا ہے۔ شمائل نے آئینے میں خود کو دیکھا، گدے کے نیچے اس کی سکن سرخ ہوئی تھی، ہاتھوں پر بھی جلن ہو رہی تھی، اور اس کا اتنا مہنگا برانڈڈ ڈریس جو اس نے کتنے بڑے ڈیزائنر کا خریدا تھا صرف شامیر کو امپریس کرنے کے لیے۔ شامیر تو امپریس ہوا نہیں اور اتنا مہنگا ڈریس بھی گیا کام سے۔ شمائل کو پھر سے رونا آیا تھا، وہ تو سمجھ رہی تھی شامیر کو میرال میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ لائبہ کے نکاح والے دن اس نے دیکھا تھا شامیر نے میرال کو منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ فنکشن میں ایک طرف ہی بیٹھی رہی تھی، اور پھر زیان نے اتنی کرواہٹ بھر دی تھی شامیر کے دل میں، تو کیسے میرال پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ اتنا تو وہ جان چکی تھی شامیر کو جو میرال کو لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ اگر مرد پوزیسو ہو، اپنی عورت کو لیے شدت پسند ہو، تو اس کی ایسی غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ تو کیا شامیر ابھی بھی میرال پر بھروسہ کرتا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ مجھے شامیر ہر حال میں چاہیے۔ کب سے چاہتی ہوں میں شامیر کو، مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اگر میرال ہمارے بیچ نہ آتی تو یقیناً وہ مجھ سے شادی کرتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ میرال دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چینج کر لیا؟ میرال نے مسکراتے ہوئے شمائل کو دیکھا جو اس وقت بلیک پینٹ اور بلو شارٹ کرتے میں ملبوس تھی۔ ویسے تم پر یہ ڈریس زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یا پھر دوسروں کی اترن تمہارے بدن پر زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اگر یہ اترن کپڑوں تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، ویسے اگر تم چاہو تو میرا ڈریس بھی پہن سکتی ہو، الماری بھری پڑی ہے، اور تمہیں پتہ ہے میرے پاس جتنے ڈریسز ہیں سارے شامیر کی پسند کے ہیں، فل سلیوز اور لانگ ڈریسز، فراک۔ ہاں تمہارے لیے ایک مسئلہ ہوگا، وہ پہن کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کر سکو گی۔ شامیر تو مجھے ان ڈریسز میں دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا تو ہوگا آج کیسے مجھے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میرال مسکرائی تھی۔ لیکن تم میرا ڈریس پہن کر بھی شامیر کو ایک پل کے لیے بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاؤ گی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے ہونٹ پھیلائے ٹھنڈے لہجے میں شمائل سے کہا۔ شمائل کا چہرہ بے انتہا سرخ ہوا تھا۔ میرال اپنی حد میں رہو تم، ورنہ، شمائل نے اسے وارن کیا، ورنہ کیا کرو گی؟ میرے شوہر کو امپریس کرنے کے لیے اوچھا ہتھ کنڈا اپناؤ گی؟ ہاں بولو۔ حد میں نہیں، تم اپنی حد بھول رہی ہو۔ جو مرضی کرو شمائل، ایک بات یاد رکھنا، شامیر صرف میرا ہے، وہ محبت نہیں عشق کرتا ہے مجھ سے۔ میں نے اس سے اتنی محبت نہیں کی جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے۔ پاگل ہے وہ میرے لیے۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اور باہر ٹریلر تو تم دیکھ چکی ہو۔ دیکھو کیسے میں نے تم پر وہ کھانا گرایا، مگر شامیر نے تمہیں تمہاری کیسے اوقات یاد دلائی۔ میرال کی باتوں نے شمائل کو آگ لگا دی۔ اگر شامیر صرف تمہارا ہے اور تمہیں اتنا یقین ہے تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے وارن کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے چہرے پر جلن کیوں ہے؟ یہ باتیں بحث مجھے سنانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ تم مانو یا نہ مانو میرال، تم مجھ سے انسیکیور فیل کر رہی ہو، شمائل نے مسکراتے ہوئے میرال سے کہا۔ ہاں ہو رہی ہوں تم سے جیلس، کیونکہ ہر بیوی کی طرح اپنے شوہر کے نزدیک کسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آئندہ میرے شوہر کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو اگلی بار یہ کھانا تمہارے سڑے ہوئے منہ پر گراؤں گی۔ میرال نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ بہت غرور ہے میرال تمہیں اپنی خوبصورتی کا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، غرور کرنے والے منہ کے بل گرتے ہیں، شمائل طنزیہ لہجے میں بولی۔ میرال اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ ہاں ہے غرور، اپنی خوبصورتی پر،
کیونکہ اپنی خوبصورتی، اپنی زیبائش صرف اپنے شوہر کے سامنے عیاں کرتی ہوں، تمہاری طرح نہیں جو غیر مردوں کے سامنے اپنی بدن کی نمائش کر کے اپنی ادائیں دکھا کر انہیں اسیر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے شمائل تمہارے لیے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں شامیر تمہارا لحاظ کر رہا تھا کہ تم گھر آئی مہمان ہو، اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں، لیکن میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گی۔ تمہاری اس گھر میں انٹری بند کروا دوں گی کیونکہ یہ گھر، یہاں کی ہر چیز میری ہے، کیونکہ شامیر صرف میرا ہے۔ میرال غصے سے کہتے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے چلے گی۔ شمائل سرخ چہرے کے ساتھ بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرال، دیکھو تمہارے غرور کو میں آج کیسے پاش پاش کرتی ہوں۔ شامیر کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو محبت کے دیپ جل رہے ہیں، دیکھنا ان کی چمک کیسے ماند پڑتی ہے۔ میرے ایک ہی وار سے تم بلبلا کر رہ جاؤ گی۔ میرال سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تو شامیر نے اس سے اشارے سے خود کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میرال مسکراتی ہوئی شامیر کے پاس بیٹھ گئی۔ کہاں تھی میری جان؟ شامیر نے میرال کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ شامیر کی اس حرکت پر میرال سرخ پڑی تھی اور ایک دم سٹپٹاتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ ویسے بھی وہ اور شامیر ذرا الگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر زیان نے یہ منظر دیکھ کر اپنا منہ کڑوا کیا تھا۔ کیا ہوا جانے شامیر؟ شامیر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ شامیر یہاں پر سب ہیں، میرال آہستگی سے بولی۔ شامیر مسکرایا تھا۔ تو میری جان، میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو میں نے کرنا ہے کمرے میں جا کر۔ یقین مانو صبر نہیں ہو رہا۔ آج یہ سب مجھے اپنے دشمن لگ رہے ہیں۔ شامیر نے سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اتنا تو میں اپنی سہاگ رات کو بےتاب نہیں تھا جتنا آج ہوں تمہاری غربت کے لیے۔ شامیر میرال کا ہاتھ پکڑے اس کے کانوں میں گمبھیرتا سرگوشی کرتا میرال کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ میرال کے ہاتھ کپ کپائے تھے جسے شامیر محسوس کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ میرال جی جان سے لرز گئی تھی۔ شامیر کی شدتیں کتنی جان لیوا تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ شامیر کی شدتوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوا تھا۔ شامیر کی شدتیں برداشت کرتے کرتے وہ ہلکان ہو جاتی تھی۔ شامیر کی محبت اسی کی طرح جنونی تھی۔ اتنے دن بعد شامیر سے دور رہ کر احساس ہوا تھا کہ وہ شامیر کی جنونی محبت تو برداشت کر سکتی ہے، مگر شامیر کی بے تنائی اور دوری نہیں۔ شامیر کی اتنی سی توجہ سے اس کے چہرے پر ان گنت رنگ بکھر گئے تھے۔ گالوں پر شرم و حیا کی سرخی پھیلی تھی، ہونٹوں سے مسکان جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سب سٹنگ ایریا میں بیٹھے چائے انجوائے کر رہے تھے۔ شامیر اور میرال ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شامیر نے میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ سائم لائبہ کے سامنے بیٹھا لائبہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ڈائننگ روم کی نسبت یہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ شمائل لائبہ کا ڈریس پہنے میک اپ کیے سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ میرال کو ایک نظر دیکھتے ہوئے شامیر کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ سب باتیں کر رہی تھی کہ اچانک شمائل کی آواز گونجی تھی۔ میرال، تمہاری ایف بی آئی ڈی کیا ہے؟ شمائل نے یہ سوال کافی اونچی آواز میں کیا تھا کہ سب شمائل اور میرال کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرال کا رنگ ایک پل کے لیے فک ہوا تھا۔ شامیر کی گرفت بھی میرال کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہوئی جسے میرال نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں یہ اپلیکیشن یوز نہیں کرتی، میرال نے اسپاٹ مگر آہستہ آواز میں کہا۔ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب تم یوز نہیں کرتی؟ چلو تمہارے اوریجنل نام سے نہ صحیح مگر اکثر لوگ اپنے نک نیم یا فیک نیم سے بھی تو اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ شامیر نے میرال کا ہاتھ اب چھوڑ دیا تھا۔ میرال نے شاکی نظروں سے شامیر کو دیکھا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہے اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ فضول سوال پوچھنے کا مطلب؟
شامیر کی تیز اور سرد آواز گونجی تھی۔ سب حیران پریشان چہروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اینی نے بھی عجیب نظروں سے شمائل کو دیکھا تھا، جو فضول میں ہی بنا مقصد یہ بات کر رہی تھی، اور شامیر کا یوں سرد انداز میں بات کرنا بھی کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ شمائل شامیر کی سرد آواز پر ایک پل کے لیے دل میں کانپی تھی۔ زیان نے لب بھینچ کر شمائل کو دیکھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ شامیر کو ذرا بھی شک ہو گیا تو زیان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور ذرا سا کھنکار کر شمائل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شمائل نے ایک پل زیان کو دیکھا تھا۔ زیان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا، مگر شمائل سنی انسنی کرتے شامیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں شامیر، اصل میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اکاؤنٹ پر میرال کی تصویریں دیکھی تھیں۔ کیا نام تھا اس آئی ڈی کا؟ میرال کا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میرال کا بدن ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ شامیر کے سرد انداز سے وہ کافی ڈر گئی تھی اور شمائل کو فق چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی، یعنی کہ شمائل زیان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شمائل نے رک کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ میرال کے چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ ہاں، یاد آیا، پاپا کی پری۔ شامیر کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی۔ شامیر ایک ہی جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ میرال کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میرال نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر شمائل کو دیکھا، جو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرال ایک دم صوفے سے اٹھتی شامیر کے پیچھے بھاگی تھی۔ سب حیران و پریشان بیٹھے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اگر میرال کا اکاؤنٹ تھا بھی تو اس میں شامیر نے اتنا سخت ری ایکشن کیوں دیا؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے وہاں سے چلا کیوں گیا؟ سائم نے لب کاٹتے ہوئے شمائل کو دیکھا تھا۔ شمائل کے چہرے کے تاثرات سے پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا کوئی بات ہے، مگر کیا؟ سائم نے پریشانی کے عالم میں سوچا تھا۔ لائبہ کو شمائل کی بکواس سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میرال اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ کوئی تو معاملہ ہے، اس کا پتہ لگانا پڑے گا۔ لائبہ شمائل کو گھورتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ میرال سٹنگ ایریا سے تیزی سے نکلتی تقریباً بھاگتے ہوئے شامیر کے پیچھے گئی تھی۔ شامیر، میری بات سنیں پلیز۔ میرال تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے شامیر کو پکار رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شامیر، تحمل سے بیٹھ کر میری بات سنیں پلیز۔ شامیر اب کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال بھاگتے ہوئے شامیر کے ہم قدم ہوئی تھی۔ شامیر، آپ خود سوچیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اکاؤنٹ شمائل نے دیکھا ہو؟ شامیر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا۔ شامیر، فیک اکاؤنٹ پر کوئی کیسے اپنی تصویریں لگا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو فیک اکاؤنٹ۔ میرال کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ شامیر نے دروازہ زور سے میرال کے منہ پر بند کیا تھا۔ میرال بند دروازے کو دیکھا اور اسے زوردار چکر آیا۔ میرال نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا۔ شامیر کی بے اعتباری نے آج پھر اس کی جان لے لی تھی۔ کیا میں ساری عمر ایسے ہی اپنی کردار کی صفائیاں دیتی رہوں گی؟ میرال نے بند دروازے کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خوشیوں کا دورانیہ اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ اسے تو لگا تھا آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میرے اور شامیر کے درمیان کبھی کچھ نہیں ٹھیک ہوگا؟ میرال نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شامیر کو میری بات سننی ہوگی۔ شامیر، دروازہ کھولیں پلیز۔ میرال نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شامیر، اوپن دا ڈور پلیز۔ شامیر، میں نے اس اکاؤنٹ پر کبھی اپنی تصویر نہیں لگائی۔ شامیر، میری بات سنیں، آپ کو قسم ہے میری۔ شامیر، پلیز۔ میرال کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر شامیر نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میرال شکست خوردہ انداز میں سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ شامیر کمرے میں جا کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شامیر نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔
دماغ میں لہو گردش کرنے لگا، شریانیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ اگر کچھ پل میرال کے سامنے رکتا، یقیناً وہ میرال کی جان لے لیتا۔ میرال اپنی آئی ڈی پر اپنی تصویریں لگاتی تھی، تو پھر کبھی کسی کو سینڈ بھی کی ہوں گی۔ میرال نے مجھے خود کیوں بتایا تھا؟ کیا اسے کوئی بلیک میل کر رہا تھا؟ شامیر نے اپنے دکھتے سر کو دبایا تھا۔ نہیں، میری میرال ایسی نہیں ہے، وہ صرف میری ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ خواہش غلط تھی میری کہ میرال کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں؟ میرال صرف مجھے چاہے۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا، اس کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس نے صرف چند گھڑی کسی سے بات کی ہوگی۔ یہ تصویروں والا کیا معاملہ ہے؟ شامیر نے سگریٹ سے لگا کر منہ کو لگائے اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگا۔ زیان غصے سے لان میں ٹہل رہا تھا، اس کا غصہ شمائل پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے ادھر؟ شمائل بلند آواز میں زیان کو گھورتے ہوئے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیا کیا ہے تم نے اندر؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ زیان قیوم دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ شامیر اور میرال کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، اور یہی تو میں نے کیا ہے۔ تمہیں مجھے شاباش دینی چاہیے اور تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ شمائل کا پارا ہائی ہوا تھا زیان کا رد عمل دیکھ کر۔ کبھی کبھی انسان کو اوور سمارٹنس لے ڈوبتی ہے۔ فیک اکاؤنٹ پر کون اپنی ذاتی تصویریں لگاتا ہے؟ بولو۔ اگر شامیر کو تم پر شک ہو گیا تو بنا بنایا کھیل برباد ہو جائے گا۔ لیکن شامیر کو شک ہوا تو نہیں نا؟ میرال نے جو بھی آج میرے ساتھ کیا، اس کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ یقین مانو اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، دل خوش ہو گیا میرا تو۔ بڑی اکڑ رہی تھی شامیر کی محبت پر۔ شمائل نے ناک چڑھایا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے شامیر کو شک ہو گیا تو بے فکر رہو، اس سے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ غصہ اور بے اعتباری انسان کی جان لے لیتا ہے۔ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ شامیر اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے، شامیر کا میرال کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہونا مجھے آگ لگا دیتا تھا، مگر اب شامیر کی یہی کمزوری کی وجہ سے ہم آسانی سے انہیں الگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مرد جس عورت کے لیے جتنا پوزیسو ہوتا ہے، اس کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، مگر اس کی ایک پل کی بھی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھنا بہت جلد میرال اور شامیر الگ ہو جائیں گے۔ شمائل ایک ایک لفظ چباتے زہر آلود لہجے میں بولی۔ یہ جو تم اتنی اوور سمارٹ بن رہی ہو، اپنی ایک کامیابی پر بے انتہا خوش ہو رہی ہو نا، کہیں یہی جلد بازی ہمارا بنا بنایا کھیلنا خراب کر دے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زیان شعلہ بار نگاہوں سے شمائل کو گھورتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لوہا گرم ہے، بس چوٹ لگانی ہے۔ شمائل کچھ سوچتی ہوئی بولی تھی۔ کیا کرنے والی ہو تم اب؟ اب کون سا داؤ پیچ کھیلنے والی ہو؟ شمائل مجھے بتاؤ، زیان نے پوچھا تو شمائل ہنس پڑی تھی۔ اب کوئی داؤ پیچ نہیں کھیلنا، بلکہ ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے۔ بس تم دیکھتے جاؤ۔ دیکھو شمائل، میں میرال کو کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ وہ میرا جنون بن چکی ہے، اور اس جنون کو آج تم نے ہی ہوا دی ہے، مجھے یہاں بلا کر۔ اس کا دو آتشہ روپ دیکھ کر میں اس کے لیے اور پاگل ہو چکا ہوں۔ تم نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا جس کی وجہ سے میرال مجھ سے دور ہوئی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ زیان نے سرد انداز میں شمائل کو دھمکی دی۔ ایک تو تمہاری شکل ویسے ہی منحوسوں والی ہے، لیکن جب تم میرال کی تعریفیں کرتے ہو نا، قسم سے اور منحوس لگتے ہو۔ شمائل غصے سے بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زیان شعلہ بار نگاہوں سے شمائل کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔